الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جی آج کے ٹاپک کی طرف ہم چلتے ہیں۔ جس طرح میں نے پرسوں آپ کو پڑھایا تھا، پچھلی لیکچر میں پڑھایا تھا کہ نماز کے مکروہات کو ہم دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ نمبر ایک ہوتا ہے مکروہ تحریمی، دوسرا ہوتا ہے مکروہ تنزیہی۔ مکروہات تحریمیہ کو ہم انگلش میں اگر ٹرانسلیٹ کریں گے تو وہ کنڈیمنڈ ایکشنز آئے گا، ایسے اعمال جن کو کنڈیم کیا گیا ہے۔ اور مکروہات تنزیہی ایسے اعمال ہیں جو ڈس لائکڈ ہیں، جو شریعت کو ناپسندیدہ ہیں۔ پھر دونوں کے احکامات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ میں نے بولا تھا کہ اگر مکروہ تحریمی نماز میں ہو جائے تو نماز واجب الاعادہ ہو جاتی ہے، یعنی نماز کو ریپیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ واجب کا مطلب ہوتا ہے ضروری، اعادہ کا مطلب ہوتا ہے ریپیٹ کرنا۔ تو ایسی نماز کو ریپیٹ کرنا ضروری ہے جس میں کوئی عمل مکروہ تحریمی ہو جائے۔ یہ موسٹ آف دا مکروہ تحریمی کے کیسز میں ہوتا ہے، کچھ میں نہیں ہوتا ہے، وہ آپ آگے پڑھیں گے۔ اس طرح مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی اتنا زیادہ مکروہ نہیں ہوتا، اس کو ڈس لائک کیا گیا ہے، یعنی اس کو زیادہ کنڈیم نہیں کیا گیا۔ یہ گناہ نہیں ہے، مکروہ تحریمی گناہ ہے۔ تو مکروہات تنزیہی جو ہے، اگر ایسا کوئی عمل نماز میں ہو جائے، ایسا کوئی ایکشن نماز میں ہو جائے تو ایسی نماز کو دوبارہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ وہ نماز ہو جائے گی، لیکن وہ عمل جو ہم نے کیا وہ شریعت کو ناپسندیدہ ہے۔ تو ایسے اعمال سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ تو جو مکروہات تحریمیہ ہیں ان سے بدرجہ اولا بچنا چاہیے، کیونکہ ان سے نماز جو ہے واجب الاعادہ ہو جاتی ہے۔ پھر میں نے بتایا تھا کہ ان کے اپوزٹ بھی ہم نے سمجھے تھے۔ مکروہ تحریمی کا اپوزٹ ہوتا ہے واجب، اور ہر واجب کا ترک جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہوتا ہے، اور اسی طرح ہر سنت غیر مؤکدہ کا ترک جو ہے وہ مکروہ تنزیہی ہوتا ہے۔ چلیے ہم آگے چلتے ہیں۔ اب مکروہ تنزیہی کو تھوڑا ڈیٹیل میں ہم پڑھتے ہیں۔ مکروہات تنزیہی جو ہے وہ نماز میں 33 ہیں۔ ہم ابھی ان کو ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، دوسرے کپڑے میسر ہونے کے باوجود کام کاج کے لباس میں نماز پڑھنا، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ یعنی انسان کام کاج میں جو عمومی لباس استعمال کرتا ہے اس کو غرض بھی لگ جاتی ہے۔ کام کاج میں جو باقی معاملات ہوتے ہیں، اگر کوئی بچر ہے اس کو اس ٹائپ کی وہاں کی کچھ چیزیں لگ جائیں گی۔ اسی طرح اگر کوئی مزدور ہے اس کو وہاں پہ مان لو وہ کپڑا صاف نہیں رہتا ہے، اس لیے اس کپڑے میں جو ہے نا نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ اگر اس کے پاس اور کوئی کپڑا موجود ہو اس کے باوجود وہ پڑھتا ہے اسی کپڑے میں، اگر کپڑے موجود نہیں ہیں تو پھر مکروہ تنزیہی نہیں ہے۔ نمبر 2، اس طرح منہ میں کوئی چیز لیے ہوئے ہونا، اگر اس کی وجہ سے قراءت ہی نہ ہو سکے یا ایسے الفاظ نکلیں کہ جو قرآن پاک کے نہ ہو تو نماز ہی فاسد ہو جائے گی۔ ایک تو ہے منہ میں کوئی چیز ہے انسان کے، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اگر اس کی وجہ سے، اس چیز کی وجہ سے قراءت درست نہ ہو اور قرآن کے الفاظ کے بجائے اور کوئی الفاظ نکلے تب تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ تو آپ کو مفسدات نماز میں آپ نے پڑھا ہوگا۔ یعنی کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر کوئی چیز منہ میں ہے اس کے باوجود ہم قراءت صحیح کر رہے ہیں تب بھی وہ چیز منہ میں رکھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ اگر اس کی وجہ سے قراءت درست نہیں ہے تو نماز فاسد ہو گئی۔ اسی طرح ہے نمبر 2، سستی سے ننگے سر نماز پڑھنا۔ ننگے سر نماز ہو جاتی ہے لیکن کوئی سستی کی وجہ سے پڑھتا ہے، بولتا ہے اب کون ٹوپی لگائے گا، باقی چیز کو کون سر ڈھانپے گا، یہ مردوں کے لیے، تو ان کی نماز مکروہ تنزیہی ہے جو سستی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھیں۔ نماز میں ٹوپی یا امامہ شریف گر پڑا تو اٹھا لینا افضل۔ اگر کسی کو سر سے گر پڑا ٹوپی یا امامہ تو اٹھا لینا افضل ہے، لیکن عمل کثیر نہیں ہونا چاہیے۔ عمل کثیر کی تعریف بھی آپ نے شاید پڑھ لی ہوگی۔ عمل کثیر کو میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں، یہ آپ کو مفسدات نماز میں پڑھنا ہے۔ عمل کثیر وہ عمل ہوتا ہے اگر دور سے دیکھنے والے کو ایسا لگے کہ یہ انسان نماز میں نہیں ہے، ایسا کوئی عمل انسان نماز میں کر رہا ہے، دور سے کسی نے دیکھا تو اس کو اپنی جگہ یہ گمان ہو کہ یہ نماز میں نہیں ہے، تو ایسا عمل کثیر ہے۔ فار ایگزامپل دونوں ہاتھ کسی نے یوز کیے ٹوپی اٹھانے کے لیے، دور سے دیکھنے والے کو کیا لگے گا؟
یہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے. اور کوئی انسان جو ہے نا دونوں ہاتھوں سے کھجلی کر رہا ہے، تو دور سے دیکھنے والے کو یہ لگے گا کہ یہ نماز میں نہیں ہے. تو ایسا عمل عمل کثیر ہے. اگر عمل کثیر کے ذریعے کسی نے ٹوپی اٹھائی تو نماز فاسد ہو جائے گی. عمل کثیر کا اپوزٹ ہوتا ہے عمل قلیل. عمل قلیل میں مثال کے طور پہ کسی نے ایک ہاتھ سے ٹوپی اٹھائی اور سر پہ رکھی، تو ایک ہاتھ بندھا ہوا ہے. دور سے دیکھنے والے کو اپنی جگہ کیا گمان ہوگا، یہ نماز میں ہے یا نہیں ہے بھی یا نہیں ہے بھی. یہ 50-50 جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں عمل قلیل. عمل قلیل چھوٹا عمل جو نماز میں. ٹھیک ہے. آگے لکھا ہے اور بار بار اٹھانا پڑے تو چھوڑ دیں. اگر کسی کو بار بار ٹوپی اٹھانی پڑتی ہے اور پھر گر جاتی ہے پھر چھوڑ دینا چاہیے. اور نہ اٹھانے سے خشوع و خضوع مقصود ہو تو نہ اٹھانا افضل ہے. کبھی کبھی انسان ڈسٹرب ہو جاتا ہے نماز میں، اگر ٹوپی اٹھائے گا یا کوئی چیز کو گر پڑے گی یا کچھ ہوگا، امامہ گر پڑا تو اٹھائے گا، اس سے خشوع و خضوع سے ڈسٹرب ہوتا ہے. اس کی توجہ جو ہے نا، جو اس نے کنسنٹریٹ کیا ہوتا ہے وہ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتا. تو اس وقت جو ہے نہ اٹھانا ہی افضل ہے. اس کے بعد ہے اگر کوئی ننگے سر نماز پڑھ رہا ہو یا اس کی ٹوپی گر پڑی ہو تو اس کو دوسرا شخص ٹوپی نہ پہنائے. یہ ایک مسئلہ ہمیں یاد رکھنا ہے. کبھی کبھی ہماری ٹوپی گر جاتی ہے نماز پڑھتے ہوئے، اب دوسرا آئے گا یار میں اس کو خیر کروں گا، اس کو اوپر ٹوپی رکھوں گا، تو ایسا اجازت نہیں ہے. یعنی بغیر ٹوپی کے بھی اس کی نماز ہو جائے گی. شارٹ میں یہ رکھنا ہے یاد. نمبر 3، رکوع یا سجدے میں بلا ضرورت 3 بار سے کم تسبیح کہنا. رکوع میں ہم سبحان ربی العظیم 3 بار کہتے ہیں. اسی طرح سجدے میں ہم سبحان ربی الاعلی 3 بار کہتے ہیں. اگر کسی نے اس سے کم کہا، 2 باری کہا، ایک باری یہ چیزیں کہی، تو یہ بلا ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے، تنزیہی ہے. لیکن اگر کسی کو ضرورت ہو، مثال کے طور پر ٹائم بہت کم ہے، ٹرین چلے جانے کا خوف ہے، اب وہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں 3 تسبیحوں کی جگہ ایک تسبیح پڑھ رہا ہے، سبحان ربی العظیم ایک ہی بار پڑھ رہا ہے، سبحان ربی الاعلی ایک ہی بار پڑھ رہا ہے، اب مکروہ تنزیہی نہیں ہے. نمبر 4، وہ ہے نماز میں پیشانی سے خاک یا گھاس چھڑانا. ہاں اگر ان کی وجہ سے نماز میں دھیان بڑھتا ہو تو چھڑانے میں حرج نہیں ہے. اس طرح تو نماز میں گھاس چھڑانا یا کچھ گردہ لگا ہو پیشانی پر، فور ہیڈ پر، اس کو صاف کر رہا ہے انسان بار بار، تو یہ مکروہ تنزیہ ہے. لیکن اگر اس کی وجہ سے انسان کی توجہ نہیں رہتی ہے نماز میں انسان ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو اس وقت چھڑانا میں حرج نہیں ہے. اس وقت حرج نہیں ہے چھڑانے میں، اس وقت چھڑا سکتا ہے انسان. اس طرح 5 ہے سجدہ وغیرہ میں انگلیاں قبلہ سے پھیر دینا. سجدہ میں ہم ہاتھ جب رکھتے ہیں سجدے میں تو ہاتھ کی سب انگلیاں جو ہے وہ قبلے کی طرف ہونی چاہیے. تو کسی نے قبلے سے انگلیاں پھیر دی تو یہ کیا ہوگا، یہ ہوگا مکروہ تنزیہی، یعنی یہ ناپسندیدہ عمل ہے. اس طرح 6 ہے مرد کا سجدے میں ران کو پیٹ سے چپکا دینا. یہ مرد کے لیے ہے، میل کے لیے ہے، کہ نماز میں ہاتھ یا سر کے اشارے سے سلام کا جواب دینا. کوئی آ گیا اور ہم نماز میں ہیں، کسی نے کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب انسان ادھر سے سر سے کرتا ہے، سر ہلاتا ہے جواب میں، یا ہاتھ اٹھاتا ہے، تو یہ چیزیں بھی مکروہ تنزیہی ہے. اگر کسی نے اب زبان سے جواب دے دیا تو اس وقت نماز فاسد ہو جائے گی. یہ مفسد نماز، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی. مفسد کا مطلب ہوتا ہے یہ نماز کو توڑ دیتی ہے. نمبر 8، نماز میں بلا عذر 4 زانوں یعنی چوکڑی مار کر بیٹھنا. عموماً جس طرح ہم گھروں میں بیٹھتے ہیں 4 زانوں، تو ایسا نماز میں ایسے بیٹھنا جو ہے یہ مکروہ تنزیہی ہے بلا عذر شرعی. کوئی جو ہوتا ہے بیمار ہوتا ہے بیچارہ، وہ اتحیات کی صورت میں نہیں بیٹھ سکتا، تو اس کے لیے اجازت ہے. نمبر 9، انگڑائی لینا، یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے نماز میں. 10واں، ارادتاً کھانسنا کھنکھارنا، یعنی انسان کو نہ حاجت ہے نہ کچھ ایسے کر رہا وغیرہ جس کو عادت ہوتی ہے، تو یہ ارادتاً کھانس رہا ہے اور طبیعت بھی نہیں چاہتی، تو ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے. اگر طبیعت چاہتی ہو تو حرج نہیں. کبھی کبھی انسان کا گلا جو ہے نا وہ صاف کرنے کی غرض سے کھانستا ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن بلا ضرورت ارادتاً کھانس رہا ہے، خنخار رہا ہے، تو ایسا مکروہ تنزیہی ہے. نمبر 11،
سجدے میں جاتے ہوئے گھٹنے سے پہلے بلا عذر ہاتھ زمین پر رکھنا۔ احناف کے نزدیک جو سجدے کا طریقہ ہے وہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، تو کیسے کرنا ہے سجدہ؟ پہلے گھٹنے رکھنے، پھر ہاتھ رکھنے، پھر ناک رکھنے، پھر پیشانی رکھنی، یہ سجدے کا طریقہ ہے۔ اور اس طرح سجدے سے اٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے پیشانی اٹھانی ہے، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے، تو یہ ترتیب ہے اٹھنے کی۔ تو آپ نے یہ ہچکی کا پوچھا، تو ہچکی پہ کنٹرول نہیں ہوتا ہے انسان کو، تو اس کو کیا کرے گا؟ اس سے نماز میں فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہاں پہ 11 لکھا ہے کہ سجدے میں جاتے ہوئے گھٹنے سے پہلے بلا عذر ہاتھ زمین پر رکھنا۔ رکھنے تو گھٹنے چاہیے تھے پہلے، پھر ہاتھ رکھنے چاہیے، پھر ناک رکھنی چاہیے، پھر پیشانی رکھنی چاہیے۔ کسی نے کیا کیا؟ گھٹنے سے پہلے ہاتھ ڈائریکٹ زمین پر رکھے، اس کے بعد گھٹنے رکھے، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اس طرح 12 اٹھتے وقت بلا عذر ہاتھ سے قبل گھٹنے زمین سے اٹھا لینا۔ اٹھتے وقت پہلے کیا اٹھانا ہے؟ پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھانے، پھر گھٹنوں کی باری ہے، لیکن کسی نے ہاتھوں سے پہلے گھٹنے اٹھا دی، تو یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ اس کے بعد ہے 13 رکوع میں سر کو پیٹھ سے اونچا نیچا کرنا۔ پیٹھ جو بیک ہے انسان کا، اس میں سر جو ہے نا یا پیٹھ سے اوپر رکھنا یا نیچے رکھنا، یعنی ہونا تو ایسا چاہیے کہ 90 ڈگری اینگل بن جائے میلز کے لیے، ہاں میلز کے لیے 90 ڈگری اینگل بن جائے، لیکن اس نے جو ہے نا اونچا یا نیچا رکھا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ فیمیلز کو تو اجازت ہے، وہ سمٹ کر رکوع بھی کریں گے، سجدہ بھی کریں گے، وہ آپ کو بتایا گیا ہے جب آپ کو رکوع اور سجود سکھائے گئے تھے۔ 14 نماز میں ثنا، تعوذ، تسمیہ اور آمین زور سے کہنا۔ یہ چیزیں سب آہستہ پڑھنی ہیں، چاہے ہم امام کے پیچھے پڑھیں، چاہے ہم منفرد نماز پڑھیں۔ ثنا یعنی سبحانک اللہم آہستہ پڑھنی ہے، تعوذ بھی آہستہ پڑھنا ہے، تسمیہ، تعوذ اور تسمیہ تو امام کے پیچھے نہیں پڑھنا ہے۔ تو اگر منفرد نماز پڑھ رہا ہے، تعوذ تسمیہ پڑھ رہا ہے، اور اچھا امام اگر نماز پڑھا رہا ہے، اس کو تعوذ اور تسمیہ بھی آہستہ کہنا ہے۔ اور پھر آمین کی باری آ گئی، ولضالین کے بعد جو آمین کہتے ہیں، آمین بھی آہستہ، احناف یعنی حنفیوں کے نزدیک آہستہ کہنا سنت ہے۔ تو اگر کسی نے یہ چیزیں زور سے کہیں، آواز سے کہیں، لاؤڈلی کہیں، تو یہ مکروہ تنزیہی ہو جائیں گی۔ پھر 15 تھے بغیر عذر دیوار وغیرہ سے ٹیک لگانا نماز کے دوران، یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے، بغیر عذر، کسی کو کوئی پرابلم بھی نہیں ہے، اس کے باوجود ایسا کر رہا ہے۔ 16 رکوع میں گھٹنوں پر اور سجدوں میں زمین پر ہاتھ نہ رکھنا۔ رکوع کیا کسی نے، پھر گھٹنوں پہ ہاتھ ہی نہیں رکھے، ایسے ہی رکوع کیا، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اس طرح سجدے میں زمین پر ہاتھ رکھنا ہوتے ہیں، جس طرح سجدہ کرنے کا طریقہ ہے، تو کسی نے زمین سے ہاتھ اٹھے ہوئے رکھے، تو یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ 18 دائیں بائیں جھومنا، کوئی جھومتا رہتا ہے نماز میں، نماز پڑھتے ہوئے اور اپنے باڈی کو ہلاتا رہتا ہے، تو یہ کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ لیکن ایک چیز جو ہے نا وہ سنت ہے، اس کو بولتے ہیں تراوح۔ تراوح کا مطلب ہوتا ہے کبھی انسان کو رائٹ پاؤں پر تھوڑا سا پریشر دینا ہے، یہ دکھنا نہیں چاہیے دور سے دیکھنے والے کو، تھوڑا سا پریشر دے گا، اور کبھی لیفٹ پہ دے گا، کبھی رائٹ پہ دے گا، کبھی لیفٹ پہ دے گا، ایسے ایسے کرنا جو ہے، یہ اس کو تراوح کہتے ہیں، اور ایسا کرنا سنت ہے۔ کبھی دائیں پاؤں پہ زور دینا، کبھی بائیں پاؤں، یہ جھومنے میں نہیں آئے گا، یعنی اس میں باڈی ہلے گی نہیں، صرف آپ تھوڑا سا دائیں پیر کو دبائیں گے، اس وقت بائیں کو نہیں دبائیں گے، تو اس کے بعد لیفٹ کو دبائیں گے، رائٹ کو نہیں دبائیں گے، یعنی یہ دور سے ظاہر نہیں ہونا چاہیے، اس کو کہتے ہیں تراؤ، یعنی اس میں باڈی نہیں ہلے گی، باڈی کو ہلانا جو ہے وہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اور سجدے کے لیے جاتے ہوئے سیدھی طرف زور دینا اور اٹھتے وقت الٹی طرف زور دینا مستحب ہے۔ سجدے کو جاتے وقت رائٹ سائڈ میں زور دینا، اور اٹھتے وقت لیفٹ سائڈ میں زور دینا، الٹی کا مطلب یہاں پہ لیفٹ ہے، یعنی بائیں سائڈ، تو یہ مستحب ہے۔ اب 19 نماز میں آنکھیں بند رکھنا، یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے، لیکن اگر کسی کو اسی سے خشوع آتا ہو، خشوع کا مطلب ہوتا ہے نماز وہ توجہ کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، فوکس کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، اس کو پھر مزہ بھی آتا ہے، یعنی نماز میں وہ فوکسڈ رہتا ہے، کہ ایسا کرنا افضل ہے، وہ آنکھیں بند رکھ سکتا ہے، لیکن عام حالات میں نماز میں آنکھیں بند رکھنا تنزیہی ہے۔
اور 20 جلتی آگ کے سامنے نماز پڑھنا، آگ جل رہی ہے تو اس کے سامنے نماز پڑھنا، اس میں ان مشرکین کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، اس لیے ایسا کرنا کیا ہے؟ مکروہ تنزیہ۔ اگر وہ شمع یا چراغ سامنے جل رہا ہو یا لائٹ ہو، اس میں مشابہت نہیں ہے۔ اور ہیٹر کو بھی اسی میں داخل کیا ہے علماء کرام، جو گرمی کے لیے ہیٹرز وغیرہ یوز کیے جاتے ہیں تو وہ بھی اسی میں داخل ہیں، ان میں بھی حرج نہیں ہو اگر سامنے ہوں گے، بلوور ہوں گے، باقی چیزیں۔ 21 ایسی چیز کے سامنے نماز پڑھنا جس سے دھیان بٹے، مثلا زینت، لہو، لعب، کسی کے سامنے مرر لگا ہوگا، اس میں لائٹنگ آ رہی ہے یا کچھ ایسی لائٹ ہے جو بار بار چمک رہی ہے، ایسی چیزیں انسان کو جو ہے نا ڈسٹرب کرتی ہیں۔ جو چیزیں ڈسٹرب کریں ان کی وجہ سے، یا کسی کے سامنے ٹی وی چل رہا ہے، اس کی اسکرین پہ ڈفرینٹ چیزیں ڈسپلے ہو رہی ہے، تو ایسی چیزوں کے سامنے بھی نماز پڑھنا مکروہ تنزیہ ہے۔ 22 نماز کے لیے دوڑنا، کبھی اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہم دوڑ رہے ہوتے ہیں نماز کے لیے، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، مکروہ تنزیہ ہے۔ انسان آرام سے چلنا چاہیے، جتنی پھر رکعتیں ملیں اتنی، مگر دوڑنا نہیں چاہیے نماز کے لیے۔ اچھا 23 عام رستے میں نماز پڑھنا، جہاں پہ لوگوں کا گزر ہو، تو وہاں پہ بھی مکروہ تنزیہ ہے نماز پڑھنا۔ صرف کوڑا ڈالنے کی جگہ، جہاں پہ ہم ڈسٹ وغیرہ ڈالتے ہیں، جو گھر سے نکلتا ہے کوڑا کرکٹ، تو اس جگہ پہ نماز پڑھنا بھی مکروہ تنزیہ ہے، جب وہ پاک جگہ ہو۔ اگر ناپاک ہوگی تو تب تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس طرح مذبح یعنی جانور ذبح کرنے، جہاں پہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں، ادھر اگر کسی نے نماز پڑھی، یعنی اگر دھویا بھی ہوگا پھر بھی وہاں پہ مکروہ تنزیہ نماز پڑھی۔ پھر 26 تھے استبل، یہاں پہ گھوڑے باندھے جاتے ہیں، وہاں پہ بھی مکروہ تنزیہ نماز پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہے 28 غسل خانہ، جہاں پہ نہاتے ہیں انسان، اگر اس کے اندر کسی نے نماز پڑھی اور وہ پاک بھی ہے، پھر بھی وہاں نماز پڑھنا مکروہ تنزیہ ہے۔ نمبر 28 مویشی خانہ، خصوصاً جہاں اونٹ باندھے جاتے ہیں، وہاں بھی نماز پڑھنا مکروہ تنزیہ ہے۔ اب آپ بول رہے ہوں کہ یہاں کون پڑھتا ہوگا؟ جو لوگ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں تو ان کو ایسی مجبوریاں پیش آتی ہیں۔ 29 استنجا خانے کی چھت پر، جو ٹائلٹ وغیرہ ہوتا ہے اس کی چھت پر نماز پڑھنا، یہ بھی مکروہ تنزیہ ہے۔ 30 صحرا میں یعنی جنگل میں بلا سترہ کے، جبکہ آگے سے لوگوں کے گزرنے کا امکان ہو۔ ایسی جگہ مثال جنگل میں ہے کہ جہاں پہ لوگ گزرتے ہیں، اس کے باوجود انسان سترا نہ رکھے۔ سترا آپ نے شاید پڑھا ہو، سترا کا مطلب ہوتا ہے جب ہم کوئی بیریئر رکھتے ہیں سامنے، تو بیریئر فار ایگزامپل پلر کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو وہاں پہ آگے سے کوئی گزر سکتا ہے، پیڑ کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو ہاں، پیڑ کے پیچھے اگر نماز پڑھیں گے تو وہاں پہ بھی اگر کوئی گزرے گا پھر پیڑ کے اس سائڈ سے، تو وہاں پہ حرج نہیں ہے، نہ وہ گناہ گار ہوگا نہ کچھ۔ اس طرح سترے کی جو مقدار بیان کی گئی ہے فقہ کی کتابوں میں، وہ یہ ہے اس کی موٹائی کم سے کم 1 انگلی کی جتنی ہونی چاہیے، اور اس کی ہائٹ جو ہے نا وہ کم سے کم 1 ہاتھ ہونی چاہیے۔ ہاتھ ہوتا ہے یہاں تک، کوہنیوں تک، کوہنیوں تک جتنی ہاتھ کی لینگتھ ہے، یعنی اس میں پورا بازو آئے گا کوہنیوں تک، کوہنیوں سمیت تک، تو یہ آپ میجر کیجیے، اتنی اس کی ہائٹ ہونی چاہیے، کم سے کم 1 انگلی جتنی اس کی جو ہے نا وہ گولائی ہونی چاہیے، اس کی ویڈتھ ہونی چاہیے۔ تو ایسی چیز سترہ بن سکتی ہے، یعنی چھڑی بھی بن سکتی ہے، اگر تکیہ اس ہائٹ کا ہوگا وہ بھی بن سکتی ہے، بیگ کوئی اس ہائٹ کا ہوگا، ہاتھ کی جتنا ہوگا، تو وہ بھی جو ہے سترہ بن سکتا ہے۔ اگر ہم نے کہیں رستے میں رکھا تو کوئی وہاں سے گزر رہا ہے تو اس کو گزرنے میں پھر حرج نہیں ہے۔ اگر کسی نے صحرا میں بلا سترہ یعنی اس سترے کے بغیر، بیریئر کے بغیر نماز پڑھی، وہاں پہ پھر مکروہ تنزیہ ہے نماز، اگر وہاں پہ لوگوں کے گزرنے کا امکان ہو۔ 31 بغیر عذر ہاتھ سے مکھی مچھر اڑانا، اب ضرورت بھی نہیں ہے، اب انسان مکھیاں اڑا رہا ہے، مچھر اڑا رہا ہے ہاتھوں سے، تو یہ بھی مکروہ تنزیہ ہے۔ نمبر نماز میں، اچھا ایک مسئلہ لکھا ہے ساتھ میں، نماز میں جوں یا مچھر ایذا دیتے ہوں، یہ بار بار کاٹ رہے ہیں، اس وقت پکڑ کر مارنے میں حرج نہیں ہے، جب کہ عمل کثیر نہ ہو۔ عمل کثیر میں نے آپ کو بتایا، ایسا عمل دور سے دیکھنے والے کو ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ یہ نماز میں ہی نہیں ہے، وہ اس طرح دونوں ہاتھوں سے ان کو مچھروں کو مار رہا ہے، بلکہ ایک ہاتھ یوز کریں گے۔ اس کی بھی پھر تفصیل آگے لکھیے کہ ایک ہاتھ کو بھی 3 بار سے زائد نہیں اٹھانا ہے ایک رکن میں، تو رکن آپ کو پڑھائے گئے تھے، رکن کس کو کہتے ہیں۔ نمبر 32 ہر وہ عمل قلیل جو نمازی کے لیے مفید ہو جائز ہے۔ عمل قلیل میں نے آپ کو بتایا، دور سے دیکھنے والے کو
شک ہو، 50-50 اس کے یہ پروبیبلٹی لگے یہ نماز میں ہے یا نہیں ہے، ایسے عمل کو عمل قلیل کہتے ہیں۔ ایسا عمل انسان کر سکتا ہے اگر نماز کے لیے وہ فائدہ مند ہو۔ فار ایگزامپل کسی کو فون آ رہا ہے تو وہ ایک ہاتھ سے فون کا بٹن پریس کر سکتا ہے اور پھر ہاتھ اپنی جگہ رکھے گا تو فون سائلنٹ ہو جائے گا، تو یہ مفید ہے۔ باقی رہا کوئی انسان ایسے ہی کھیل رہا ہے، فون کو نکال رہا ہے یا کچھ کرے گا، تو ویسا کرنا مکروہ ہے۔ عمل قلیل بھی اس وقت مکروہ ہے جب نماز کے لیے فائدہ مند نہ ہو۔ جب نماز کے لیے فائدہ مند ہو تو کرنا جائز۔ اب ہے لاسٹ والا، وہ ہے الٹا کپڑا پہننا یا اوڑھنا۔ الٹا، سیدھے کپڑے نہ لگے ہو بلکہ الٹا لگاؤ، ایسا کرنا مکروہ ہے، تنزیہ ہے۔ کچھ جگہوں پہ امام کو ہی فالو کرنا ہے، کچھ پہ اپنا مکمل کرنا ہے۔ فار ایگزامپل جو چیزیں واجب ہیں، تشہد پڑھنا، آپ نے تشہد آدھا ہی پڑھا ہے، ابھی امام کھڑا ہو گیا تو آپ کو تشہد کمپلیٹ کرنا ہے، یعنی اتحیات کمپلیٹ پڑھنا ہے پھر اٹھنا ہے۔ اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سنت ہیں، تو وہاں پہ امام کا ویٹ، امام کے پیچھے ہی جانا ہے، وہاں پہ وہ کمپلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ فار ایگزامپل آپ جو ہے نا قاد اخیرہ پڑھ رہے ہیں، لاسٹ والا اتحیات پڑھ رہے ہیں، تو ابھی آپ جو ہے نا درود ابراہیم ہی پڑھ رہے ہیں، امام نے سلام پھیر دیا تو آپ کو بھی سلام پھیر، اب آپ کو ویٹ نہیں کرنا ہے کمپلیٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ صرف نماز کے دوران رونا، اچھا رونے سے کبھی کبھی نماز ٹوٹتی ہے، کبھی سے نہیں ٹوٹتی ہے۔ رونے سے اگر آواز پیدا نہ ہو اور حروف پیدا نہ ہو جائے تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اگر آواز پیدا ہو اور حروف پیدا ہو جائیں اس وقت نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ ابھی ہمیں مفسد نماز جب ہم پڑھیں گے اس میں اس کی ڈیٹیل آئیں گی۔ آنکھیں، چلیے بہت بہت شکریہ آپ سب کا کلاس جوائن کرنے کے لیے۔ امید ہے آپ کو آج کا ٹاپک سمجھ آ چکا ہوگا۔ مزید انشاءاللہ اگلے ہفتے میں ملیں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔